السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، محبت کرنے والے، میرے چاہنے والے ہمدردوں، میں شاعر قلبی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں اپنے اس خاص پروگرام دنیا اور دین کو لے کے۔ آج اچانک دل میں خیال آیا، اور کبھی کبھی کچھ خیال بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، اور وہ دلچسپ بھرے خیال جب دلچسپی کی حدوں کو پار کر جاتے ہیں تو پھر دل میں ایک نیا طوفان اٹھتا ہے۔ عجیب سی بات میرے دل میں آئی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی میرا بچپنا ہوتا ہے، ہم سب بچپن کے دور سے گزرتے ہیں، تو جب ہم اسکول بھیجے جاتے ہیں تو ہمیں سارے سبجیکٹ پڑھنا پڑتے ہیں۔ جس سبجیکٹ کا دل نہ چاہ رہا ہو، اردو نہیں آتی تو پڑھنا ہے، سنسکرت نہیں آتی تو پڑھنا ہے، میتھ میں دل نہیں لگ رہا تو بھی کرنا ہے، پاس ہونا ہے، کیونکہ بچپنے کا شمار ہے، بڑوں کی سرپرستی میں جو کہا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم اس سٹیج کو پار کر لیتے ہیں، اور اب ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے سبجیکٹ چنیں۔ کسی نے کہا کہ میں بی اے کروں گا، کسی نے کہا بی کام کروں گا، کسی نے کہا میں بی ایس سی کروں گا، کسی نے کہا میں تو میڈیکل میں جاؤں گا، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، پروفیسر بننا چاہتا ہے۔ یعنی ہم اپنے سبجیکٹ کو اپنی مرضی سے چن لیتے ہیں کہ کس میں ہمارا رجحان ہے، اور جس میں ہمارا رجحان ہے اس کو لے کے ہم آگے چلیں گے، مستقبل کو سنواریں گے۔ مستقبل کو سنوارنے والے سبجیکٹ کا ہم بڑی گہرائی سے معائنہ کرتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ عاقبت کو سنوارنے والی کتاب کے بارے میں ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ وہ کتاب ہدایت، وہ دستور زندگی بتانے والی کتاب جو آسمانوں سے ہمیں نیک راستوں پہ چلنے کے لیے تعلیم دینے کے لیے بھیجی گئی، جسے دنیا قرآن پاک، قرآن مجید کے نام سے جانتی ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی ذکر نہیں کرتے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بڑے عبرت کا مقام ہے۔ دنیا کی تکلیفوں پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہاں ایک یہ بھی کتاب ہے جو ہماری اس زندگی میں بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گی، اور اگر ہم اس کو توجہ سے پڑھیں گے اور اتفاق سے اگر کہیں ہم نے اس کو معنی سے پڑھ لیا تو پھر اس کی لذت کیا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آج ایک چھوٹی سی گفتگو میں قرآن پاک کی تاریخ سے آپ سے کرتا ہوں، اور یقین رکھیے میں کیا، میری بساط کیا، میں کس گنتی کا بہت معمولی سا انسان ہوں، مختصر سی کوشش کر رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ قرآن پاک کی مختصر سی تاریخ میں بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی تفصیلی معلومات جاننے کے لیے اس کے بعد والا جو میرا ایپیسوڈ ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں مفتی صاحب کے ساتھ ہم قرآن پاک کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس وقت مختصر سی ایک بات کرتے ہیں۔ ہمیں کیا لگتا ہے یہ جو 30 پارے کا قرآن ہمیں ایک 2 دفتیوں کی جلد میں کر کے دیا گیا، یہ ایسے ہی آیا تھا؟ نہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو مختصر سی تاریخ بتاتے ہیں۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اور عام آدمی کی طرح سے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے مکہ شریف میں اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ کہیں کوئی فرض نہیں تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں تک کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی نہیں مکے کے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ کون ہیں اور کس مقصد سے اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے نبی شب و روز عبادت جو کرتے تھے، اول تو یہی ابھی تفصیلی علم نہیں ملتا کہ اس زمانے کی عبادت کیا ہوا کرتی تھی، لیکن مدنی زندگی میں کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس زمانے کی مکے کی شروعاتی دور کی جو عبادت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جبل نور یعنی غار حرا، ایک پہاڑ ہے جس میں ایک بڑا سا غار ہے، وہاں تنہائی میں جا کے ہمارے نبی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کی عبادت کیا تھی اس کے بارے میں کوئی تفصیلی علم تو نہیں ملتا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھا کرتے تھے، اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے مسلمان اتحیات پڑھتے وقت، قرآن پاک جب نماز میں اتحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کا اس وقت تک نزول نہیں ہوا تھا، رمضان کی ایک تاخ رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے غار حرا میں موجود تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ رب العزت کے حکم سے خدمت اقدس نبوی میں حاضر ہوئے، اور پہلی وحی کے الفاظ
دیکھیے یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے، آپ کو حیرانی ہوگی. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، کہیں پر بھی جانے کے بعد آپ کا جی چاہے کہ آج قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جب آپ قرآن پاک کا صفحہ کھولتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس طرح سے قرآن پاک کا صفحہ کھولتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا جو پیج ہے اس پہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری صورت ہوتی ہے، اور الٹے ہاتھ کی طرف پہلا پارہ الف لام میم جو صورت ہے یہ ملتی ہے آپ کو. پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھیں تو ہمیں تو یہی لگتا ہے نا کہ قرآن پاک کی شروعات اسی طرح سے ہوئی. ایسا نہیں. قرآن پاک کی پہلی وحی کا جو نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے معنی دیکھیے گا. اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی حقیقت کو بتایا ہے کہ میں نے تمہیں خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، میں نے تمہیں قلم سے تعلیم دی اور وہ باتیں بتا دی جو آدمی نہیں جانتا. یہاں سے قرآن پاک کا نزول شروع ہوا ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. قرآن پاک میں سورہ سورہ میں بتایا گیا کہ وحی کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ فرشتہ نبی کے دل میں آواز حق کو پھونک دیتا ہے. یہ صورت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. دوسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ نبی کسی حجاب سے آواز حق کو سن لیتا ہے. کوہ طور پر یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی. اور تیسری صورت یہ بتائی گئی ہے کہ فرشتہ خود نبی کی خدمت میں حاضر ہو اور اللہ کے کلام کے الفاظ پڑھا دے. یہ شرف ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. پہلی وحی کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے اور اپنے گھر واپس آ گئے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو آ کے بتایا کہ آج وحی کا نزول ہوا ہے، قرآن پاک کی یہ الفاظ، اور وہ الفاظ دہرائے. اور روح زمین پر سب سے پہلے ایک خاتون کے حصے میں یہ شرف آیا کہ قرآن پاک کی پہلی وحی کے جن الفاظوں کا نزول اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر جبرائیل علیہ السلام نے کیا، اس کے الفاظ انہوں نے سنے. پہلی وحی کے نزول کے بعد کچھ وقت گزر گیا اور دوبارہ کوئی وحی نہیں آئی. اس میں مختلف روایتیں ہیں. کسی نے لکھا کہ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، کسی نے لکھا کہ سال بھر کا عرصہ گزرا، لیکن عام طور پہ مورخین کا رجحان اس طرف ہے کہ 2.5 برس کا عرصہ گزرا. پہلی وحی کے نزول کے بعد 2.5 برس کا عرصہ گزرا اور کسی دوسری وحی کا نزول ہوا. یحییٰ ابن بکیر کی روایت ہے بخاری میں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتایا کہ اس زمانے میں آپ بے انتہا مضطرب و پریشان رہا کرتے تھے. یحییٰ ابن بکیر کی ہی روایت ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مکان سوخ تارین سے نکلتے، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے اور جبل نور کی چوٹی پہ جا کھڑے ہوتے اور چاہتے کہ نہ جانے کیا ایسی بات ہو گئی کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. ایک ایسا ہی موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سوخ تارین سے نکلتے ہیں، 3 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں، جبل نور کی چوٹی پہ جا کھڑے ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دل میں یہ وسوسہ ہوتا ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا وجہ ہوئی جو پہلی وحی کے نزول کے بعد کوئی دوسری وحی کا نزول نہیں ہوا. یہ موقع تھا کہ اسی وقت بارگاہ خدا بندی سے خدمت اقدس نبوی میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طمانینت و سکینت دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پہ وحی کا نزول ہوگا. اس طمانینت و سکینت کے بعد ہمارے نبی غار حرا سے اترتے ہیں، واپس اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی شریک حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دینا، مجھے چادر اٹھا دینا. آپ چادر اوڑھ کے لیٹتے ہیں کہ چند لمحوں میں دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے. یا ایھا المدثر، دوسری وحی کا نزول ہوتا ہے. اب اس وحی کے جو معنی آپ دیکھیے تو اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے. اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ارشاد فرماتے ہیں کہ چادر میں لپٹنے والے اب آپ اٹھیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، بتوں سے الگ رہیے جس طرح کہ اب تک آپ الگ رہے. یوں اس طریقے سے قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا اور 23 برس کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا جیسی انسانی ضرورت پڑتی گئی قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا. کبھی کوئی اہم موقع ہوتا تو قرآن کا نزول ہوتا، کبھی کوئی اہم واقعہ ہوتا تو قرآن کا نزول ہوتا، کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جیسے تھے اور دشمن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ رہے تھے. اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ دشمن تو بہت قریب آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس موقع پہ قرآن پاک کا نزول ہوا. اس طریقے سے 23 برس میں تھوڑا تھوڑا یہ قرآن ہم کو ملا. لیکن جب دوسری وحی کا نزول ہوا، دوسری وحی کا جب نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وحی کے الفاظ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے دہرائے. یہ پیر کا دن تھا.
دوشنبے کا دن تھا، منڈے کا دن تھا۔ دوسرے دن منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن پاک کی وحی کا جو دوسرا نزول ہوا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ اب آپ دنیا کو بتائیے، اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اپنی بات کو شروع کیا تو دوسرے دن منگل کو اسلام کے 2 جلیل القدر صحابیوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرا نام آتا ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ منگل کے دن ان دونوں نے اسلام قبول کیا، بدھ کا ایک دن درمیان میں خالی گیا، اور جمعرات کو حضرت خالد بن سعید بن عاص نے اسلام قبول کیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی کے الفاظ املا کرائے، اور اس دن سے وحی کے الفاظ لکھے جانے لگے۔ ہمارے آپ کے بیچ میں جو قرآن ہے، جسے ہم نہ مہینوں دیکھتے ہیں نہ اٹھاتے ہیں، بس دل میں عظمت ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو کوئی خوشی کے موقع پہ قرآن خوانی کے لیے استعمال کر لیا، یا گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو ایصال ثواب کے لیے کیا۔ میرے بھائی، یہ کتاب ہدایت ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ چونکہ ہم نے اس کو کبھی معنی سے نہیں پڑھا، اس لیے ہم کو نہیں پتا۔ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے، ایک آدمی جس کو نہیں قرآن پڑھنا آتا، بالکل کچھ نہیں پتا، جاہل ہے، مطلق جاہل ہے، وہ اگر اس سے محبت کرتے ہوئے قرآن کا صفحہ کھول کے خالی انگلی پھیرتا ہے کہ یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے، تو یہ دل کی اس کی کیفیت ہے۔ کوئی آدمی اگر اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے تو بھی اللہ اس کے دل کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی اگر قاعدے سے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی آدمی قرآن کو پڑھ سکتا ہے، تعلیم یافتہ ہے، بلند مقام کا، بڑے مرتبے کا، یا تو بڑا بزنس مین ہے یا بڑے عہدے پہ ہے، دنیا کی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، تمام مقبولیت ملی ہے، طرح طرح کے ٹائٹل دیے گئے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کر لی ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، وہ اگر قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں تو سوچیے کتنے افسوس کی بات ہے۔ وعدہ کیجئے اس بات کا، ایک پیج، صرف ایک پیج بھی اگر روز پڑھ لیں گے، آپ دیکھیے گا اپنے آپ کیسی روحانیت محسوس ہوئے گی۔ پتہ ہے آپ کو 23 سالوں کی مشقت سے کس طرح سے یہ قرآن آیا؟ ہم اور آپ کو 2 دفتیوں کے بیچ میں ملا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ 30 پاروں کا یہ قرآن ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ یہ ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے آسمانوں سے بھیجا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے، ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پابندی سے پڑھ لی، تہجد اٹھ کے پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ پابندی سے دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تمام نیک کام کر رہے ہیں، تو ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے۔ چوتھے پارے کی شروعات دیکھیے گا جا کے، چوتھے پارے کی شروعات ذرا معنی سے دیکھیے گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو یا تنگ دستی کی زندگی، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے۔ یہ خالی دیکھنے کے لیے، چوم کے رکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ ہماری زندگی میں ہم کو اتنا موقع نہیں مل رہا ہے؟ ہم کتنے ٹف سبجیکٹ اٹھاتے ہیں اور اسے کوالیفائی کر جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی لسٹ میں سر فہرست ہمارا نام آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اس سبجیکٹ پہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، اور پھر اب کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ دور تھا، ایک زمانہ تھا جب ہمیں وہ لوگ نہیں ملتے تھے جو قرآن پاک ہمیں معنی سے پڑھائیں، لیکن آج تو آپ یوٹیوب پہ اور تمام اس طریقے کے انسٹرومنٹ ہیں جس کے اوپر آپ دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، پرانے سے پرانے گانے سن رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ترجمے کو چاہیں تو سن سکتے ہیں، ہلکا سا ہیڈ فون لگا کے ایک پیج سن لیجیے۔ اور ہیڈ فون کیوں لگائیے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کے سنیے تاکہ بیوی بچے بھی سنیں اور پتہ چلے کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ معلوم ہے قرآن آپ پتہ چل جائے گا کیا کہہ رہا ہے تو زندگی کیسے بدل جائے گی۔ مدنی زندگی میں ایک موقع تھا، مسجد نبوی میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام ایک وحی کا تازہ وحی کا نزول لے کے آتے ہیں۔ منزل الذی یخرج اللہ سے شروع ہوتی ہے وہ آیت، کیا خوبصورت معنی ہے اس آیت کے۔
منزل لذی یخرج اللہ سے شروع ہوتی ہے. اس کے معنی ہیں کہ اللہ رب العزت بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بہتر بدل دوں گا. حیرانی کی بات ہے. اچھا، ہم اتنے بے پرواہ ہیں کہ اگر کہیں دین کی کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو ہم نے سنا، تھوڑی دیر دل پہ اثر کیا، محفل سے باہر نکلے، پھر دنیاوی کاموں میں لگ گئے. صحابہ کرام کو خلش پیدا ہوتی تھی ہر چیز کی معلومات حاصل کرنے کی، کیونکہ معلم کتاب حکمت ان کے سامنے موجود ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وحی کا نزول. ان سے نہیں رہا گیا. چند لمحے گزرے ہوں گے، دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ بندے سے قرض مانگے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی ابھی نزول ہوا اس کا. ان سے نہیں رہا گیا. کھڑے ہو گئے تیسری مرتبہ اور ایسے ہاتھ جوڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک بار اور بتا دیجئے، دل عجیب سا ہچکولے کھا رہا ہے، اللہ اور بندے سے قرض مانگ رہا ہے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے پروردگار کی طرف سے جو وحی کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اس کی تفصیل بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ابھی جبرائیل آئے، تازہ وحی کا نزول ہوا اور تم 3 بار پوچھ رہے ہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کہنا کچھ نہیں چاہتے ہیں، صرف سمجھنا چاہتے ہیں. اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے ہاتھ کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے یا 700 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور اسی باغ کی بھیڑ میں، اسی باغ کے بیچ میں ہمارا مکان ہے جس میں ہم رہتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ جب میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بہتر بدل دوں گا، تو پھر یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے روح زمین پر میں وہ شخص ہوں جو اللہ کو قرض دوں. اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا وہ باغ اور وہ مکان اللہ کو قرض دے رہا ہوں. یہ کہے کہ اللہ کے نبی سے ہاتھ چھوڑا کے اور دوڑے مسجد نبوی سے نکلے اور دوڑے تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف. اور جو باغ تھا ان کا، اس باغ کے اندر نہیں گئے، باغ کے باہر جو میڑ بنی ہوئی تھی وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے اور وہاں سے آواز لگائی کہ بچوں کی ماں، بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، قرآن کی یہ تازہ وحی کا نزول ہوا تھا، میں نے یہ باغ اور یہ مکان اللہ کو قرض دے دیا. تو بیوی بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کے باہر آئی اور کہتی ہے کہ مبارک ہو، بڑے نفع کا سودا کیا ہے. ہم اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے. ہمیں 24 گھنٹے میں اتنی فرصت بھی نہیں ملتی کہ ایک صفحہ پڑھ لیں. 23 برسوں میں اللہ کے نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد 23 برسوں میں اس قرآن پاک کا نزول ہوا تھا، اور اس وقت قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، پیڑ کی چھال پہ، ہرن کی کھال پہ، اونٹ کے شانے کی چوڑی چوڑی ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا. بہت سے صحابی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سن کے اس کو حفظ کر لیا تھا. یعنی جب کوئی تازہ وحی کا نزول ہوتا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو وہ الفاظ پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا دیا کرتے، اور جب آپ دہراتے تھے تو کچھ صحابی ایسے تھے جو سن کے حفظ کر لیتے تھے. کل تعداد تقریباً پتہ چلتی ہے کہ 10,000 صحابی ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سن کے حفظ کر لیا تھا. ہمارے چاروں خلیفہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات حضرت علی، یہ چاروں کے چاروں حافظ کلام اللہ تھے. ام المومنین حضرت عائشہ حافظ تھی، ام المومنین حضرت حفصہ حافظ تھی، اور مدینے میں اور بہت سی عورتیں تھیں جو حافظ تھیں. یہ سن کے حافظہ کر لیا کرتی ہیں. اور اس زمانے میں قرآن کی وحی کو جو سنتے تھے ان کو لکھ لیا جاتا تھا. جن لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا انہیں یاد آ جائے گا کہ مسجد نبوی میں روضہ اطہر کی جو جالیاں ہیں اس کے سامنے کی طرف ایک چبوترا بنا ہوا ہے جو صفہ کہلاتا ہے، اصحاب صفہ.
اصحاب صفہ پہ جو صحابی رہا کرتے تھے ان کا کام ہی یہی تھا کہ قرآن پاک کی جو وحی کا نزول ہوتا تھا وہ اس کو حفظ بھی کر لیتے تھے اور اس کو لکھ لیا کرتے تھے. معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں جتنا قرآن نزول ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے سن کے حفظ کر لیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، غور کیجئے گا، اس سے 12 ربیع الاول کو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں. اس سے 3 مہینے پہلے جو سال بدلا، اس سے پہلے جو آخری، یعنی آپ کہ دنیاوی اعتبار کی زندگی میں جو آخری رمضان تھا، اس آخری رمضان سے پہلے والے رمضانوں میں ہمارے نبی آخر کے 10 دن اعتکاف پہ مسجد نبی میں بیٹھتے تھے. لیکن جو آخری رمضان تھا، اس آخری رمضان میں آپ 20 دن کے اعتکاف پہ بیٹھے، اور شروع کے 10 دن میں اس وقت تک جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک سنتے تھے، اللہ کے نبی اس قرآن پاک کو دہراتے تھے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی ترتیب بتا دی تھی. یعنی شروع کے جو 10 دن اعتکاف کے تھے اس میں اللہ کے نبی قرآن پاک ارشاد فرماتے تھے، پڑھتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے. اور آخر کے 10 دنوں میں جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک صحابی اور زید بن ثابت ان کا نام تھا، یہ سن رہے تھے. اس کے بعد قرآن کی ترتیب مکمل ہو گئی اور پھر یہ پتا چلا کہ یہ کس طرح سے ترتیب سے قرآن پڑھا جائے گا. لیکن ابھی بھی یہ 2 دفتیوں کے بیچ میں نہیں تھا. اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور ان کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں 700 حافظ شہید ہوئے. جب 700 حافظ شہید ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ جس سے آنے والے وقتوں میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ حافظ اگر اس طرح سے شہید ہو رہے ہیں یا دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا بات بنے گی. تو پھر اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 صحابیوں کے ساتھ ایک کمیٹی کا کنوینر بنایا گیا. یعنی 72 صحابیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کنوینر زید بن ثابت کو بنایا گیا، اور یہ اعلان ہوا کہ جتنے صحابیوں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے جو بھی الفاظ سنے تھے، وہی کی جو بھی جملے سنے تھے، الفاظ سنے تھے، وہ آ کے دہرائیں. اور اس طرح سے 2 کر کے صحابی آتے اور وہ یہ بتاتے. اس وقت پھر یہ طے ہوا کہ اس کو 2 دفتیوں کے بیچ میں جمع کیا جائے، اور تب قرآن پاک کو کاغذ پہ لکھا جانے لگا، اور 2 دفتیوں کے بیچ میں 30 پاروں کا یہ قرآن مکمل ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سعودی عرب سے، مکہ مدینے سے یہ قرآن دوسرے ملکوں کے لیے لکھ کے بھیجا گیا. اس طریقے سے یہ کتاب ہدایت ہم تک پہنچی ہے. کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہمیں چونکہ پتہ نہیں تھا، آج تو پتہ چل گیا. یہ ایسے قرآن جو ہم اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور ہفتوں مہینوں نہیں اٹھاتے، یہ آسمانوں سے کیسے 23 برسوں میں آیا، اور کس طرح کی مشقت سے آیا، اور کیسے کیسے موقع پہ قرآن کا نزول ہوا. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، میری کیا بساط، میں کس گنتی کا، میری کیا اوقات. انشاءاللہ آپ اگلا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو مفتی صاحب آپ کو قرآن پاک کی تفصیل بتائیں گے. لیکن اگر ذرا سا بھی میری بات کا دل پہ اثر ہو رہا ہو، دیکھیں کوئی ناموری کے لیے نہیں، میں کوئی ناموری نہیں، مجھے کوئی خوشنودی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے. صرف اس لیے ہے کہ اگر اللہ رب العزت جس سے چاہیں کام لے لیں. اللہ رب العزت نے اگر مجھے اس کام کے لیے چنا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، اس کی دعا کرتا ہوں. اگر اتفاق سے میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکلا ہو تو آپ اپنے بڑکپن کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے معاف کر دیجیے گا، بچہ سمجھ کے معاف کر دیجیے گا. یہ ایک کوشش ہے جو میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ قرآن کا تفصیلی بیان ہوگا. اگر اتنی سی بھی کوئی بات میری آپ کے دل پہ اثر کی ہو تو ثواب کے نظریے سے دیکھیں، دین کی بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معلوم کرو اور جتنی معلوم ہو دوسروں تک پہنچاؤ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں تو اس کو شیئر کر دیجئے دوسروں کو. سبسکرائب کر دیں گے تو آپ ہم سے جڑ جائیں گے، اور آئندہ کی جو ویڈیو ہیں جیسے مفتی صاحب کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں یہ وقت سے آپ کے پاس پہنچتے رہیں گے. لائک کر دیں گے تو مجھے لگے گا آپ نے مجھے پسند کیا. آپ ایک لائک کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ نے اپنی دعاؤں سے نواز دیا. تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں. آپ بھی گھر بیٹھے ثواب کے حقدار ہوں. بہت شکریہ آپ کا.